ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ عام ہو گئی ہے، حسن اتفاق اور سوء اتفاق۔ حسن اتفاق اور سوء اتفاق یہ کفار اور ملاحدہ کی ایجاد ہے، یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ حسن اتفاق اور سوء اتفاق ہر کسی کے زبان پر یہ او یار حسن اتفاق سے ملاقات ہو گئی، اس طرح کہتے ہیں نا، حسن اتفاق کا بس آپ مل گئے۔ سوء اتفاق کا، سوء برائی کو کہتے ہیں اور حسن اچھائی کو کہتے ہیں۔ تو نیکیوں کو حسن اتفاق مت کہو اور برائیوں کو سوء اتفاق مت کہو۔ یہ الفاظ غیر مسلموں، کافروں، ملحدوں اور نچریوں کی ایجاد ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے یہ الفاظ جاری کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خیر اور بھلائی اس کو پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ صاحب آج حسن اتفاق سے، مثال کے طور پر مجھے نوکری مل گئی، آج حسن اتفاق سے صاحب آپ سے ملاقات ہو گئی، آج حسن اتفاق سے مجھے یہ فلاں چیز مل گئی ہے۔ تو حسن اتفاق نیکیوں کو حسن اتفاق کھا گیا ہے، نیکی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ختم ہو گئی ہے، بلکہ آپ حسن اتفاق کے بجائے اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور اس نیکی اور اس نعمت کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنی چاہیے۔ حسن اتفاق مت کہو، اور یا برائیوں کو سوء اتفاق نے لوٹ لیا ہے، اچھائیوں اور نیکیوں کو حسن اتفاق نے لوٹ لیا اور برائیوں کو اور بدکاریوں کو سوء اتفاق نے لوٹ لیا ہے۔ بس سوء اتفاق تھا، فلاں فلاں کام ہو گیا ہے، فلاں فلاں برائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، سوء اتفاق تھا، چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، لڑائی ہو گئی، فلاں ہو گیا، ڈنگل ہو گیا، سوء اتفاق تھا، بس چھوڑو، اتفاقاً اس طرح ہو گیا ہے، اتفاقاً نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ اس طرح کہیں کہ یہ میری شامت اعمال ہے یا میری اپنی نالائکی کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ تو یہ جو دو قسم الفاظ ہے کہ حسن اتفاق اور سوء اتفاق، تو یہ مسلمانوں کے نہیں ہیں، بلکہ یہ غیر مسلموں کی ایجاد ہے۔ تمام نیکیوں کی نسبت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، جو چیز مجھے ملی ہے، جو نعمت مجھے ملی ہے، جو خیر مجھے پہنچا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل ہے، بلکہ جنت اور بخشش بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور رحمت سے ہوگی۔ جو مومن مسلمان کی بخشش ہے اور مغفرت ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہوگی۔ اپنے اعمال پر اور اپنے عبادتوں پر کسی مومن مسلمان کی بخشش وہ موقوف نہیں ہے، نہ اعمال پر جنت میں داخل ہونا موقوف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہوگی۔ جنت بھی ہمارے عمل کے بدلے میں نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کے رحمت سے ملے گی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل نہ کرو۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، جس طرح شادی کے بغیر اولاد نہیں ہوتی ہے، شادی ہوگی تو اولاد پیدا ہوگی نا، اسی طرح اعمال کی بھی نفی نہیں ہے، اعمال وہ ضروری ہیں، اور آگے اس پر وہ تفصیل آ جائے گی نا۔ امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے اپنے مستدرک میں ایک روایت ذکر کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لمبی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، اور روایت یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ فرمایا
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا کہ ابھی ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار عزیز و اقارب مال و دولت سب کو چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلا تھا، اس میں جا کر عبادت شروع کر دی، عبادت کرنا شروع کر دیا۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کے ہر جانب 4,000 فرسخ یعنی 4,000 ذراع دوری تک سمندر تھا۔ ذراع اس کو فرسخ کہتے ہیں نا، ذراع جو گز ہوتا ہے، یہ شرعی گز ہے، انگریزی تو یہاں تک ہوتا ہے۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہ تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ اس کے لیے وہ پیدا فرما دیا ہے، جاری کر دیا ہے۔ یہ عبادت گزار عابد دن رات 24 گھنٹے عبادت میں گزار دیتا ہے، اور اسی طرح 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی پی لیتا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے، 500 سال اسی حالت میں گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عبادت گزار کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ سجدے کی حالت میں میری روح نکل جائے اور میری ناش یعنی میرا جسم وہ مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں میں صحیح و سالم رہوں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر دیا۔ سجدے کی حالت میں اس کو موت آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، بالکل صحیح سالم پڑا رہے گا۔ اس بندے کو قیامت کے دن اس عابد کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو کہو کہ میرے فضل سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے عرض کریں گے کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، تو وہ عابد کہے گا رب بعملی، اے میرے پروردگار بلکہ میرے عمل کے بدلے جنت میں داخل کر دیجیے، میرے عمل کی وجہ سے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں تھا، بالکل ریاکاری سے پاک عبادت کی ہے، خاص اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت سے داخل کر دو، تو یہ بندہ پھر کہے گا کہ میرے عمل کی وجہ سے، میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کیجئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ اس کا جو 500 سال کا بے ریا عمل ہے، عبادت ہے، اس کا اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو، تو موازنہ کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی، بس 500 سال کی عبادت ختم ہو گئی۔ صرف جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھ دی اور اس میں بینائی ہے، دیکھنا ہے، اس نعمت کے بدلے میں اس کے 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت، اس کی بینائی، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت بینائی کہ اس کے 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی، یعنی اس کو ختم کر دے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان نعمت ہے، اس کا ذکر ہوگا، زبان نعمت، ہاتھ نعمت، ناک نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ اسی لیے اس کے پاس تو اور عبادت ہے ہی نہیں، اور عبادت تو ہے ہی نہیں۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی پلایا اور انار کا پھل کھلایا، ان تمام کا بدل باقی رہ جائے گا۔ بھائی ان کا بھی بدل دو نا،
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہاری بینائی کے بدلے میں 500 سال کی عبادت چلی گئی ہے، اب تمہارے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دل و دماغ ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ان کا بھی بدلہ تو دونا ہے۔ اور عبادت نکالو، اور عبادت تو اس کے پاس نہیں ہوگی، تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں اس کی تمام عبادت ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو، تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے، تو وہ چلانے لگے گا رب برحمتک ادخلنی الجنہ، اے میرے پروردگار تیری خاص رحمت کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں۔ اب معاملہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت پر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا کہ میں نے تیرے 500 سال عبادت کی، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ 500 سال کی عبادت تو تیری چلی گئی، تو وہ کہے گا اے اللہ آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرمائیے، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت وہ میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ قال جبرائیل علیہ السلام، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انما الاشیاء برحمت اللہ یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے۔ اور اسی واقعے میں قاری طیب رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی کتاب میں اس میں تھوڑا اضافہ کیا ہے، انہوں نے حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ جس وقت اس عابد کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے کہ جاؤ میرے فضل اور رحمت سے جنت میں، تو وہ عابد کہے گا یا اللہ میں نے 500 سال عبادت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، اور جہنم سے 500 سال کی مسافت پر اسے کھڑا کر دو۔ جب جہنم کی لو اور جہنم کی دہک اس کی طرف آئے گی تو بہت سخت پیاس اسے لگ جائے گی، پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکل آئے گی، اور اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوگا جس میں 1 گلاس پانی ہوگا، اور وہ عابد کہے گا کہ یہ پانی مجھے دے دو کہ میں پانی پی لوں، تو وہ سے آواز ہوگی کہ یہ پانی فری میں نہیں ہے، اس پانی کا عوض اور بدل اور قیمت 500 سال کی بے ریا عبادت ہے۔ وہ عابد کہے گا میرے 500 سال کی عبادت لے لو اور یہ پانی مجھے دے دو کہ میں پی لوں، تو وہ اس 1 گلاس کے بدلے میں اپنی عبادت دے دے گا اور پانی پی لے گا، پھر اس کو پیاس لگے گی۔ 500 سال کی عبادت تو اس کی چلی گئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عرض ہو گیا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بہت ناز تھا اور بہت اعتراض رہے تھے کہ میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، بے ریا عبادت ہے، وہ تو 1 گلاس کے بدلے میں چلی گئی ہے، اب باقی آگے آ جاؤ کہ حساب کتاب کریں۔ تمہارے لیے سمندر کے بیچ میں انار کا درخت لگایا ہے، اس کا عوض مجھے دو، میٹھے پانی کا چشمہ تمہارے لیے جاری کیا، اس کا عوض دو۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس کو گنوائے گا، حتیٰ کہ آخر میں یہی کہے گا کہ یا اللہ تیری رحمت اور تیرے فضل سے جنت میں جاتا ہوں۔ تو جنت میں داخل ہونا اور مومن مسلمان کا بخشے جانا یہ اعمال پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے کرم پر موقوف ہے۔ پھر یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے تو اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ اگلے جمعے انشاءاللہ اس کا ذکر کریں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص سے نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی